مداریہ فاؤنڈیشن کی طرف سے ہو رہا ہے، اور مداریہ فاؤنڈیشن کا جو ایک مرکزی خیال ہے تو یہ ہے کہ ہندوستان ہی نہیں بلکہ عالمگیر پیمانے پر امن و امان قائم ہو اور محبتیں عام ہوں، نفرتیں دور ہوں۔ جس طرح سے ہمارے صوفیاء کرام نے دیکھیے، یہ جو پروگرام ہوا ہے صوفی سلسنت کے عنوان سے، سب سے پہلے تو میں یہ عرض کر دوں کہ اس کا مقصد کیا ہے۔ اس کا مقصد یہ ہے کہ پورے ملک میں جو ہے وہ امن و امان، پیار اور محبت کا نظام قائم ہو اور نفرتیں دور ہوں، بھائی چارگی اخوت جو ہے یہ آپس میں پیدا ہو۔ تو اس پروگرام کا اصل مقصد یہی ہے، اور اسی مقصد سے اس پروگرام کا انعقاد کیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ اس پروگرام کے حوالے سے میں یہ بھی کہوں گا کہ اس طرح کے پروگرامز جو ہیں تو پورے ہندوستان میں جو ہے اگر منعقد کیے جائیں تو وہ بہتر ہے، لیکن ہم اس بات کے سراسر خلاف ہیں کہ اشارے میں، کنائے میں بھی کوئی بات اس طرح سے کی جائے کہ جو کسی کی بھی مخالفت میں نہ ہو۔ دیکھیے، یہ بات تو صحیح ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی توہین ہو یا کسی بھی مذہب کے پیشوا اور رہنما کی توہین و تذلیل کی جائے تو اس سے پوری عالم انسانیت جو ہے وہ اس میں بے چینی پیدا ہوتی ہے، اضطراب پیدا ہوتا ہے اور لوگ اس حرکت سے پریشان ہوتے ہیں۔ تو اس طرح کی حرکت نہیں ہونا چاہیے کہ جس سے عالم اسلام کو، عالم انسانیت کو کوئی تکلیف پہنچے۔ آج دیش میں اذان سے لے کے نفرت کی راجنیتی چالو ہو گئی ہے، اذان سے لے کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر بھی ایک ٹپنی کی گئی ہے، تو اس کے بارے میں مسلمانوں نے بھی ایک خاموشی اختیار کی، کیوں، کیا وجہ ہے؟ دیکھیے، ایک مسلمان ہمیشہ سے امن پسند رہا ہے۔ آپ ہندوستان کی تاریخ میں دیکھیے، میں کسی کی تاریخ دہرانا نہیں چاہتا، مگر آپ ہندوستان کی تاریخ میں دیکھیے کہ مسلمانوں نے کبھی بھی کسی کو جو ہے وہ ذلیل و خوار نہیں کیا اور نہ کسی کا آڈر مڈر کیا، نہ کسی کو پریشان کیا۔ مسلمان ہمیشہ صبر اور ضبط سے کام لیتا ہے۔ یہ دور جو ہے وہ مسلمانوں کے لیے اس معاملے میں اور بھی خطرناک سا معلوم ہوتا ہے، اس لیے کہ طرح طرح کے معاملات سامنے آ رہے ہیں، اذان سے لے کر کے مساجد کے انہدام تک، تمام اس طرح کے مسائل ہیں جو مسلمانوں کو امتحان میں ڈالے ہوئے ہیں۔ لیکن اس کے باوجود بھی اس مسلمان جو ہے صبر و تحمل سے کام لے رہا ہے، یہ ایک بہت بڑی بات ہے، اور یہ بات جو ہے یہ صوفیوں ہی نے مسلمانوں کو سکھائی ہے۔ یہ ہندوستان جو ہے تو رشیوں، منیوں، سادھو، سنتوں کا اور یہ سمجھیے آپ کی صوفیہ کا ملک ہے۔ حضرت سید بدیع الدین قطب المدار رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک عظیم بزرگ ہیں، ایک عظیم بزرگوں میں آپ کا شمار ہوتا ہے، اور سن 282 ہجری میں آپ ہندوستان تشریف لے آئے تھے۔ ہندوستان میں سن 282 ہجری میں آپ آئے تھے، اور جب سے مداریت کی تحریک جو ہے وہ چل رہی ہے۔ اور مداریت کی تحریک کیا ہے؟ آپ یہ سمجھیے کہ ہندوستان میں جب انگریزوں نے قدم اٹھایا تو ہندوستان کی تاریخ کو لوگ اتھل پتھل کر رہے ہیں، لیکن سب سے پہلے اگر ہندوستان میں انگریزوں کے خلاف کسی نے بغاوت کی ہے تو وہ سلسلہ عالیہ مداریہ ہی کا ایک ملنگ تھے جن کا نام ہے مجنوں شاہ ملنگ۔ انہوں نے انگریزوں کے خلاف بغاوت کی اور اس کے بعد میں باقاعدہ طور پر ان سے جنگ کی ہے، اور جنگ کرنے کے بعد میں یہ سمجھیے آپ
کہ ہزاروں انگریزوں کو پریشان کیا اور نہ جانے کتنے انگریزوں کو قتل کیا اور ان کو بھاگنے پہ مجبور کر دیا ہمارے سلسلے عالیہ مداریہ نے. تو مداریہ سلسلے کے لوگ جو ہے وہ امن پسند ضرور ہیں اور مسلمان بھی امن پسند ضرور ہیں، لیکن پورے ہندوستان نے دیکھا اور پوری دنیا نے دیکھا ہے کہ جب بھی ملک پر کوئی خراب وقت آیا ہے تو سب سے پہلے مسلمانوں نے اپنا سینہ آگے کیا ہے. چاہے کانپور کا معاملہ ہو جو انگریزوں کے سامنے آئے تھے کہ چھوٹے چھوٹے بچوں کو جو ہے انگریزوں نے قتل کیا تھا، آپ دیکھیے اس میں مسلمانوں کی کتنی تعداد ہے. اور بھی جس قدر بھی مسائل سامنے آتے ہیں مسلمان ہمیشہ ملک کے لیے جو ہے وفادار ثابت ہوا ہے، وفادار ہے اور انشاءاللہ تبارک تعالی ہمیشہ رہے گا. صوفی فاؤنڈیشن دیش کے لیے کیا پیغام دینا چاہتے ہیں؟ دیکھیے آپ ایک بات کو بار بار کہلانا چاہتے ہیں، سب سے بڑا پیغام میرا یہی ہے کہ میرا پیغام محبت ہے جہاں تک پہنچے. تو ہمارا پیغام ہے محبت کو عام کیا جائے. مداریہ سلسلے کی طرف سے صوفی فاؤنڈیشن، مداریہ صوفی فاؤنڈیشن کی طرف سے یہ پیغام ہے کہ لوگ آپس میں محبت کے ساتھ رہیں اور نفرتوں کو چھوڑ دیں. اور اس کے علاوہ پارٹیوں کو جو ہمارے یہاں کے برسر اقتدار لوگ ہیں ان سے یہ عرضی ہماری ہے کہ اور بھی طریقے ہیں ووٹ حاصل کرنے کے، اس طرح کا طریقہ یہاں کے برسر اقتدار لوگ نہ اپنائیں جس سے جو ہے نفرتوں کو بڑھاوا ملتا ہے. مائک کو اتارنا، اس کے علاوہ اذانوں پر پابندیاں لگانا، نماز پر جو ہے وہ ٹپڑیاں کرنا، اللہ کے رسول کے شان میں جو ہے گستاخیاں کرنا. دیکھیے اس پروگرام کے حوالے سے میں ایک بار پھر یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ جس نے بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین و تذلیل کی ہے اس کا ہم سب مل کر کے اس فاؤنڈیشن کی طرف سے بھی ہم سب مل کر کے اس کی مذمت کرتے ہیں اور اس سے ہم سب بیزار ہیں. اللہ تعالیٰ سب کو یہ سعادت عطا کرے کہ جس قدر بھی رہنما پیشوا ہیں جس مذہب کے بھی ہوں ہم سب اس کا احترام کریں. سمیع صاحب، آج جو صوفی سنسد تھا جی، تو اس کے بارے میں کچھ تھوڑا سا دیکھیے جو ہماری 8 تاریخ کی پریس کانفرنس کے بعد ہم نے جو اناؤنس کیا تھا کہ 11 جون کو یشونت چوہان آڈیٹوریم میں یہ صوفی سنسد رکھا جائے گا. اور یہ صوفی سنسد میں بہت ساری چیزیں ڈسکس ہوئی ہے. آن لائن سلمان چشتی صاحب، سید محض علی صاحب، مفتی علاؤدین اور بھی اسلامک اسکالر اور باقی جو نہیں آ پائے تھے انہوں نے اپنے ریمارکس اور اپنے ویڈیوز اور اپنی جو ایکسپیرینس ہے ان کے جو وچار ہے وہ ہم کو دیے ہیں. اور جیسے ابھی آپ نے سنا ہوگا حاجی سلمان چشتی صاحب کو بھی اجمیر شریف سے، چشتی فاؤنڈیشن کے جو پریسیڈنٹ ہیں جو ابھی سوئٹزرلینڈ میں ہیں، اور کافی اسی سلسلے میں انہوں نے کہا کہ ہیٹ سپیچ جو ہے وہ بہت بڑا پرابلم انڈیا کا بھی ہے، گلوبلی بھی ہے. اور سب سے امپورٹنٹ بات جو ہم محسوس کر رہے ہیں کہ میڈیا چینلوں میں جو انکوالیفائڈ لوگ ہیں جن کا کوئی نالج ہی نہیں ہے وہ آ کے ڈیبیٹ کرتے ہیں، وہ آ کے باتیں کرتے ہیں، پھر اس میں جو ہے ایک ڈیبیٹ سے وائلنس کی ایک بھومکا تیار ہو جاتی ہے. تو آئی تھنک یہ بہت اچھا ریزولوشن صوفی سنسد میں آیا ہے. مسلم پرسنل لا بورڈ نے بھی اپنی ایک ریمارکس میں نے پڑھا تھا میڈیا میں کہ انہوں نے گزارش کی، اپیل کی ہے کہ علماء اور مسلم دھرم گرو ٹی وی چینل پہ نہ جائیں. کیا ڈیبیٹ کے اوپر آپ نے کہا تو ڈیبیٹ میں کچھ ایسے لوگ ہیں جو واقعی وہ نالجبل رہتے ہیں اور وہ اسکالر ہوتے ہیں؟ دیکھیے میں 2 یا 3 علماء لوگوں کو جانتا ہوں، کسی 2-3 جو الگ الگ دھرم سے بلانگ کرتے ہیں، کچھ مسلمز بھی ہیں، کچھ اور بھی ہے. تو جو ٹائٹل ان کا رہتا ہے ٹی وی پینل کے اور آپ ان کی ویریفائی کرے تو گراؤنڈ ریالٹی کچھ اور ہی ہوتی ہے. وہ اسلامک اسکالر نہیں ہوتے ہیں، یا پھر ان کو میں نے یہاں تک سنا ہے آف لائن کہ دے ہیو بین پیڈ ٹو سے دس اینڈ اٹس اے فیکٹ، بیکاز کبھی کبھی ہم اس چیز کو ریلیٹ نہیں کر پاتے. جو وہ بولتے ہیں ہماری وائس، وہ چاہ رہے ہیں کہ وہ ہماری وائس بن جائے لیکن وہ ہماری وائس نہیں ہوتی ہے. آج جو دیش بھر میں ایک نفرت کا ماحول چل رہا ہے، نفرت کی راجنیتی جسے کہیں گے، جو اسلام دھرم کے اوپر ہی ایک انگلی اٹھائی جا رہی ہے، تو اس بارے میں آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ دیکھیے اسلام دھرم کے یا کسی بھی دھرم پہ انگلی اٹھانا ایک پولیٹیکل ایجنڈا ہو سکتا ہے کسی پارٹی کا یا کسی انڈیویجول کا یا کسی انسٹیٹیوشن کا، لیکن ہمیں یہ چاہیے جیسے صوفی سنسد میں ڈسکشن ہوا رہا کہ وی کی ناٹ ڈاؤز فائر وتھ فائر. تو نفرت کو نفرت سے نہیں مٹایا جا سکتا ہے، نفرت کو پیار کی اور محبت کے پیغام سے ہی اس کو ختم کیا جا سکتا ہے. لیکن یس، اگر کوئی سینسٹیو ایشوز ہیں جیسے پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ کمنٹس ہوئے ہیں اور یا کسی بھی نبی پہ ہوئے ہیں،
تو یہ ساری چیزیں نہیں ہونی چاہیے. ابھی دیکھا جائے کہ ہر مسجدوں میں اعلان کیا جا رہا ہے اور ایک مورچہ نکلنے والا ہے, تو صوفی سنسد بھی اس طرح سے مورچوں میں اپنا نام درج کرے گی؟ دیکھیے, اگر وہ پیسفل ریلی ہوگی یا پیسفل پردرشن ہوگا یا ڈیموکریٹک وے آف جو پروٹیسٹ کرنے کا ہمیں سنویدھان نے جو ادھیکار دیے ہیں, اگر ہوگا تو ڈیفینیٹلی مدارس صوفی فاؤنڈیشن, مدارس سلسلے کے لوگ اس میں شامل ہوں گے, لیکن ڈیموکریٹک پروسیس ہونا چاہیے, ڈیموکریٹک اپروڈ پروسیجر سے ہونا چاہیے. نہیں کہ آپ وائلنس کر رہے ہیں یا آپ سڑک جام کر رہے ہیں, لوگوں کو پریشان کر رہے ہیں. تو جو شانتی پورن سے اس کا جو پروٹیسٹ کرنا ہے وہ ہمیں کرنا بھی چاہیے, سنویدھان اس کا ہم کو پورا ادھیکار دیتی ہے. مداریا صوفی فاؤنڈیشن کی آواز کیا ہے؟ مدارس صوفیہ فاؤنڈیشن کی آواز ہے کہ جہاں جہاں نفرت, جہاں جہاں دہشت واد, آتنکواد, دیش کے خلاف, کسی کمیونٹی کے خلاف, کسی سوسائٹی کے خلاف اگر کوئی ایسی بھاونا پیدا کرتا ہے, تو ہم لا اینڈ آرڈر کو مینٹین کرنے کے لیے پولیس یا اور بھی ہماری جو انویسٹیگیشن ایجنسیز ہیں, لا انفورسنگ ایجنسیز ہیں, ان کے ساتھ مل کے ہم کمیونل ہارمی, پیس اور بھائی چارے کا ماحول پیدا کریں گے, جب کانفرنس کے ذریعے ہو, چاہے کوئی بھی ڈیبیٹ کے ذریعے ہو. مداریا صوفی فاؤنڈیشن اس وقت کے ماحول میں کیا میسج دینا چاہتے ہیں؟ دیکھیے, صوفی سنسد میں بہت ساری جو چیزیں سامنے آئی, اس میں سے ایک چیز یہ ہے کبھی کبھی ہمیں چپ بھی رہنا چاہیے, اور اگر چپ رہنے کا ماحول نہیں ہے تو جو ڈیموکریٹک پروسیس ہے, جیسے اگر آپ کو لگتا ہے کسی نے قانون کا النگھن کر کے کسی نبی, ہمارے نبی پہ یا کسی ریلیجیس فگرس پہ انہوں نے کمنٹ کیا ہے, تو آپ اس کو لیگل آپشنس ہیں, آپ اس میں ایف آئی آر درج کریں یا آپ ہائی کورٹ کو دروازہ کھٹکھٹائیے, سپریم کورٹ کا دروازہ کھٹکھٹائیے. اگر پبلک انٹرسٹ لٹیگیشن کا معاملہ ہوگا تو وہ پی آئی ایل بھی داخل کر سکتے ہیں. بہت سارے ایونیوز ہے, ضروری نہیں کہ آپ سڑکوں پہ اتریں اور پتھر بازی کریں, آگزنی کریں, دکانوں کو توڑیں. یہ طریقہ صحیح نہیں ہے, صوفیوں کا تو طریقہ ہو ہی نہیں سکتا یہ.